اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ٹاپک کے مطابق جو سوالات تھے صاحب میرے طرف سے بھی ان کے جوابات سن لیجئے۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ عالم کون ہوتا ہے؟ میرے بھائی عالم تو وہی ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے، اور علم رکھنے کا جس کے پاس ڈگری ہوتا ہے اسی کو عالم کہتے ہیں۔ جو علم والا ہوتا ہے اسی کو عالم کہتے ہیں۔ گرچہ یہ پہلے اس کے لیے کوئی مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن پہلے زمانے میں بھی لوگ جو زیادہ قابل ہوتے تھے، علم داں ہوتے تھے، اس کو لوگ پہلے عالم کہتے تھے۔ بعد میں جب مدرسے قائم ہوئے تو لوگوں نے جو ہے باضابطہ ایک سند تیار کی اور لوگوں کو عالم کے جو ہے ڈگری دینے لگے، اور اس میں مختلف چیزیں جو ہے پڑھائی جانے لگیں، کچھ سلیبس بنائے گئے۔ تو عالم تو در حقیقت وہی ہوتا ہے جو علم جانتا ہو، اور چاہے وہ جس چیز کا علم جانتا ہو اس کا عالم ہوگا۔ اگر دنیا کا بھی کوئی علم کا ماہر ہوگا تو اس سبجیکٹ کا عالم ہوگا، یا اگر کوئی دین کے علم کا ماہر ہوگا تو وہ اس کا عالم ہوگا۔ عالم تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے علم جاننے والے کو ہم الگ الگ عالم کہہ سکتے ہیں بھائی۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ عالم کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں ظاہری طور سے بتا دوں، بعد میں پھر تھوڑی سی باطنی طور سے بھی کوشش کروں گا۔ پھر آپ نے پوچھا علامہ کون ہوتا ہے؟ میرے بھائی علامہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا علم والا ہوتا ہے۔ جب علامہ کی بات آتی ہے تو سیدھا سیدھا جو ہے میرا ذہن علامہ اقبال کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو عالم سے اوپر کی چیز ہوتا ہے علامہ، مطلب علامہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو عالموں کو بھی پڑھانے والا ہوتا ہے، جو عالموں کے اوپر کا سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ جو عالم کو پیدا کرتا ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جو مختلف طریقے کے عالموں کو جو ہے وہ پڑھا سکتا ہو، بتا سکتا ہو، اور اس سے سینئر ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو یا جس کے مدرسے میں بہت سارے عالم نکلتے ہیں تو اس شخص کو، اس آرگنائزر کو ہم علامہ کا خطاب اور لقب دے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر علم و فضل میں وہ سب سے زیادہ ماہر ہو تو بھی ہم اس کو علامہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جو ہے ڈگری کے محتاج نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ ڈگری کا محتاج ہوگا۔ جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ظاہری طور سے ان کے پاس مدرسے کی سند نہیں تھی، وہ عالم نہیں تھے، لیکن ان کو علامہ کا جو ہے خطاب دیا گیا، کیونکہ علماء جو ہے ان کے اشعار سے جو ہے اصلاح لیتے تھے۔ علماء جو ہے عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء، فقہ، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے یونیورسٹیز، ان کے جو ہے کلام سے اصلاح لیتے تھے۔ تو لوگوں نے ان کو عالم نہیں کہا، بلکہ کہا کہ بھائی یہ علامہ ہے، مطلب عالم سے اوپر کی ہستی ہے یہ۔ حالانکہ ان کے پاس ڈگری جو ہے مدرسے کی نہیں ہے، وہ تو یونیورسٹی کی ڈگری رکھتے تھے بیچارے، وہ لا بھی کیے ہوئے تھے، وہ بیرسٹر بھی تھے، اور جو ہے کہ فلاسفر بھی تھے۔ تو معاملہ تھا کہ صاحب ان کا سبجیکٹ دوسرا تھا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے علامہ کہلائے دینی اعتبار سے بھی، اور دین کے علم کے مطابق ان کو لوگوں نے جو ہے علامہ کہا۔ بڑی شان سے آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس ویسی استعداد تھی، ایسی جو ہے صلاحیت تھی ان کے اندر۔ تو اس طریقے سے آپ نے سمجھ لیا کہ عالم سے اوپر کا چیز جو ہوتا ہے وہ علامہ ہوتا ہے۔ جہاں تک مولانا کی بات ہے، آپ نے کہا مولانا کون ہوتا ہے، تو میرے بھائی عالم کو ہی ہم مولانا کہتے ہیں۔ یہاں پر مولا علی سے نسبت دے کر کے آپ لوگ جو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ تمام علم کا جو ذخیرہ اور دروازہ ہے وہ تو مولا ہے، مولا علی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور شاید ان کے ہی اس نام سے جو ہے عربی میں یہ مولانا کا لفظ بھی آیا ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ظاہری طور سے ہم عالم کو ہی مولانا کہتے ہیں۔ ہر عالم ایک مولانا ہوتا ہے ظاہری طور سے۔ اب رہ گئی باطنی بات، تو باطنی میں تھوڑی دیر میں ابھی کرتا ہوں۔ فاضل کون ہوتا ہے بھائی؟ تو فاضل جو ہے عالم سے اوپر جو ہوتا ہے اس کو فاضل کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک سند بنائی گئی ہے کہ جو فقہ کا علم حاصل کرتا ہو، جو فضیلت کا جو ہے سلیبس مکمل کیا ہو، وہ فاضل ہوگا۔ اور فاضل کو یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اتنا ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں وہ علم میں کہ جو ہے وہ فتوے جو ہے جاری کر سکتے ہیں، فتویٰ دینے کا حق ان کو مدرسے والے دے دیتے ہیں۔ مطلب فقہ کا علم ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کے وجہ سے وہ فاضل کہلاتے ہیں۔ تو ایک فاضل جو ہوتا ہے وہ عالم سے اوپر ہوتا ہے میرے بھائی۔ جس طرح سے علامہ عالم سے اوپر ہوتا ہے نا، اسی طرح سے فاضل بھی جو ہے عالم سے اوپر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہوتا ہے، فتویٰ دینے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اسی کو مفتی بھی ہم کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا مفتی کون ہوتا ہے، تو مفتی وہی ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے، جس کے پاس فضیلت کی ڈگری ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس میں زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ کون ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جو قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے وہ حافظ ہوتا ہے۔ میں ظاہری معنوں کی طرف ابھی جا رہا ہوں۔
جو قرآن شریف کو حفظ کر لیتا ہے وہ حافظ ہے، جس کے سینے میں جو ہے 30 پارہ پوری طرح سے مکمل یاد ہوتا ہے وہ حافظ ہے، اور وہ جو ہے پورے قرآن کو مکمل یاد رکھتا ہے اور تراویح میں سناتا بھی ہے، وہی حافظ ہوتا ہے ظاہری طور سے۔ اب آگے ہے کہ قاری کون ہوتا ہے؟ تو بھائی قاری اس کو کہتے ہیں جو پڑھنے والا ہوتا ہے، قرأت کرنے والا ہوتا ہے، جو قرآن مجید کو اچھے طریقے سے قرأت کرتا ہو، 7 طریقے سے، جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہی فرمایا، 7 طریقے سے قرأت کرنا جانتا ہو اس کو قاری کہتے ہیں۔ ظاہری طور سے جو قرأت کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی الگ سی ڈگری بنائی گئی ہے، جو صرف قاری ہوتے ہیں وہ صرف قرأت ہی کرتے ہیں، اور حافظ ہونے کے بعد یہ جو ہے ان کو قاری بنایا جاتا ہے۔ جو بڑھیا سے حافظ ہوتا ہے پھر وہ اچھا سے قرأت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب اسناد ہیں مدرسے کے، آپ ظاہری معنوں کی طرف ہی ہم ابھی بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ کن کے نام کے ساتھ حضور لگایا جائے؟ حضور ہم کسی بھی ادب اور ریسپیکٹ کے ساتھ کسی آدمی کے پہلے ہم جو ہے ادباً حضور لگا دیتے ہیں، اور یہ ایک اردو کا بہترین لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کسی کو ریسپیکٹ کے ساتھ۔ کن کے نام کے ساتھ حضرت لگایا جائے؟ یہ بھی بہت ہی ریسپیکٹڈ نام ہے، اور ہم لگاتے ہیں ظاہری طور سے سب کے ساتھ جو اس لائق ہوتے ہیں۔ کن کے نام کے ساتھ قبلہ و کعبہ لگایا جائے؟ قبلہ و کعبہ ایسے تو والدین کے نام کے آگے بھی ہم لوگ خطوط میں لکھا کرتے تھے، لیکن در حقیقت جو واقعی دیندار ہو اور جن کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم قبلہ و کعبہ کا نام لکھتے ہیں۔ کس کے نام کے ساتھ مدظلہ العالی لگائیں؟ یہ بھی ہم کسی محترم اور بہت ہی معتبر شخص جو ہوتے ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی کے، اور بہت قابل اور تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم مدظلہ العالی لگاتے ہیں۔ عزت مآب جو ہوتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کسے کہا جائے گا؟ رحمت اللہ علیہ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ظاہری طور سے ہم اولیاء اکرام کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ ہم صحابہ کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، علیہ السلام ہم انبیاء کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ سب جو چیزیں بات کے بھی ہم نے آپ کو بتایا، رحمت اللہ اور رضی اللہ علیہ السلام، اس کے لیے بھی جو ہے علماء نے جو ہے متعین کر رکھا ہے ایک سسٹم کو کہ بھائی ہم انبیاء کو علیہ السلام کہیں، صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، اور اولیاء کو رحمت اللہ علیہ کہیں۔ حالانکہ معنی جو ہے ان کے بہت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے ذکر میں فرمایا، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی اعتراض کسی کو ہونا چاہیے۔ لیکن اب رہ گئی بات کہ آپ اپنے ادب ریسپیکٹ سے، جیسے ہمارے دادا حضور شیخ میں مہندی رحمت اللہ علیہ، میں ان کا نام ہر ویڈیو میں لیتا ہوں اور ہر جواب میں لیتا ہوں، چاہتا ہوں کہ ان کا فیض بھی اس میں ملے۔ ہمارے دادا حضور شیخ عبدالرحمن مہندی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد، وہ حضرت علامہ اقبال کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت علامہ اقبال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ چونک جائیں گے کہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ بھائی دیکھیے، یہ آپ کا نجی اور پرسنل معاملہ ہے، علماء نے آپ کو گائیڈ لائن دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بن گئے، آپ ان کے غلام ہو گئے، جی نہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ آپ علیہ السلام لگائیں تو آپ کی مرضی ہے، کون اس میں منع کرنے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس لائق ہوتے ہیں ان کو آپ علیہ السلام کہیں، ایسے علیہ السلام کے معنی ہوتے ہیں ان پر سلامتی ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے مخصوص ہے، مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ ان سے راضی ہو، دونوں معنی ملتے ہیں اس کے۔ تو صحابہ کے لیے کیا ہے؟ صحابہ کے لیے تو بھائی ہم کیا کہیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو، آلریڈی 10 عشرہ مبشرہ جو تھے ان سے تو ان کے حیات میں ہی ان کو جو ہے راضی ہونے کی سرٹیفکیٹ مل گئی، قرآن اس کا گواہ ہے صاحب۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے ادباً ان کو رضی اللہ عنہ کہا، راضی ہوا کہا، ان 10 لوگوں کو راضی ہوا کہیں گے، اور باقی لوگ کو رضی اللہ عنہ کہیں گے۔ بھائی اللہ ان سے راضی ہو، کیوں نہ ہو ان سے راضی؟ جب رسول اللہ ان سے راضی ہیں تو اللہ بھی ان سے راضی ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ہم لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، کیا مذائقہ ہے اس میں؟ بھائی اللہ ان سے راضی کیوں نہیں ہو یا کیوں نہیں ہوا؟ یہ لوگ تو ایسے لوگ تھے کہ ان لوگوں کو بھی زندگی میں مژدہ اور بشارت سنا دیا گیا۔ تو یہ باتیں ہوتی صاحب۔ پھر رحمت اللہ علیہ جو ہے، آپ نے کہا کہ بھائی اولیاء اللہ کے لیے مخصوص ہے، لیکن ہمارے ہاشمی صاحب تو ہم لوگوں کے نام کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں، کیا بڑی بات ہے؟ اللہ کی رحمت ہو، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہمیشہ ہوتی ہے جو دیندار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو ہے رحمت اللہ علیہ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ پھر جو ہے مدظلہ العالی کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا، اب تھوڑے سے باطنی معنوں کی طرف ذرا بیک کر رہے ہیں۔ باطنی معنوں کی طرف مدظلہ العالی کا تو معنی بہت عجیب و غریب ہے بھائی۔ یہ ویسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جو بالکل جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہے آئینہ ہو، جو لوگ اس طرح سے پاسدار ہو، اس طرح سے پاکیزہ ہوں، ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ورنہ نہیں کرنے چاہیے۔
قبلہ و کعبہ بھی میرے حساب سے سب کے ساتھ استعمال نہیں کرنی چاہیے، جو واقعی اس لائق ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پیر و مرشد جو ہے قبلہ و کعبہ ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ مرشد کا طواف جو ہے حج کے برابر ہوتا ہے. تو قبلہ و کعبہ اگر ہم کہیں گے تو مرشد کو کہیں گے، دوسرے کو کیوں کہیں گے صاحب؟ اس لیے ذرا سا سوچ سمجھ کے کہا کیجئے کہ کس کو کہہ رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ حضرت، تو حضرت اور حضور کے ساتھ دونوں کو ایک ساتھ ہم آپ کو سمجھانا چاہیں گے کہ بھائی حضرت اور حضور دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے لفظ ہیں، مترادف ہیں اور ایک دوسرے سے مشتق بھی ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صاحب ویسے آدمی کو آپ حضور کہیں، ویسے آدمی کے نام کے ساتھ حضرت لگائیں جو واقعی اللہ کے ساتھ حضوری قلب رکھتا ہو. میری بات سمجھ رہے ہوں گے؟ جو اللہ کے ساتھ حضوری قلب رکھتا ہو، جو ہمیشہ ذکر دائمے میں قائم رہتا ہو، جن کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ بھائی وہ ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں، ان کا حضوری قلب کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، ان کا خضوع کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. تو ویسے لوگ یہاں پر بھی بس وہی بات آتی ہے کہ کامل ہستی اور کامل پیر و مرشد کو ہی آپ حضور کہیے اور ان کے نام کے ساتھ حضرت لگائیے. اور ادباً ہم لوگ سب کو چونکہ اچھا سمجھتے ہیں، ہم لوگ صوفیہ کو ماننے والے ہیں، تو ہم کو کیا پتا کہ بھائی کون کہاں ہے، کس درجے پر ہے. لہٰذا یہ نہیں جانتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تمام صوفیہ کرام کے آگے حضور اور حضرت لکھ دیتے ہیں. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو حضرت لکھ دیتے ہیں تو ان کو بھی زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ میرے نام کے ساتھ اگر حضرت لگا ہے تو کیا میں حضرت کے لائق ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو وہ صاف انکار کر دیں کہ بھائی میں حضرت کے لائق نہیں ہوں. اور اگر وہ قبول کر رہے ہیں تو ویسا بن کے دکھائیں، میرا یہ کہنا ہوگا. اور حضور بھی اگر ہم نے کسی کو کہا ہے تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو کہا جائے وہ قبول نہ کرے، ہے نا بھائی؟ جیسے آپ مجھے حضور کہیں گے تو میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. تو اگر کوئی ہم کو حضور کہتا ہے تو سب سے پہلے میں تو استغفر اللہ کہہ کر کے اس کو جو ہے ٹھکرا دوں گا، قبول نہیں کروں گا. لیکن اگر وہ قبول کر لیتا ہوں میں، اگر مجھے قبول کرنے پر وہ مجبور کر دیتا ہے، تو پھر اپنی زندگی میں بار بار سوچوں گا کہ کیا میں حضور بننے کے لائق ہوں. اگر نہیں ہوں تو اسی دن سے مجھے جو ہے حضور قلبی میں مبتلا ہو جانا چاہیے، حضور قلبی حاصل کر لینی چاہیے. اسی وقت سے میرا ڈیوٹی اور بڑھ جائے گا. لہٰذا میری بات آپ سمجھ لیجئے. اب ہم تھوڑا سا بیک ہوتے ہوئے آخر میں آ رہے ہیں ان القاب کے طرف. قاری کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. میرے بھائی تو مومن جو ہے نا، مومن قاری دکھتا ہے لیکن مومن خود حقیقت ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ وہ خود ہی قرآن ہے. تو کوئی شخص اگر صحیح معنوں میں قرآن کو 7 طریقے سے قرأت کر سکتا ہو، 7 طریقے سے پڑھ کے سمجھ سکتا ہو، تو یقیناً وہ صحیح معنوں میں مومن بھی ہوگا اور قاری بھی ہوگا. جہاں تک حافظ کی بات ہے تو حافظ ہم اس کو نہیں کہیں گے جو قرآن شریف کو طوطے کی طرح رٹ گیا ہو. وہ حافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ حافظ تو ہم اس کو کہیں گے جو قرآن کو سمجھ کر کے اپنے قلب و جگر میں اس کو اتار چکا ہو، اس کو ہم حافظ کہیں گے. اس لیے کہ حافظ کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ نے پڑھا ہوگا، میں ہی اس قرآن کو اتارا ہوں اور میں ہی اس کا حفاظت کرنے والا ہوں. میرے بھیا آپ جب قرآن کو اتارے ہیں تو آپ ہی اس کی حفاظت کرنے والے، تو بیچ میں یہ حافظ صاحب کہاں سے آ گئے؟ میری بات کو برا نہیں مانیے. یہ حافظ صاحب جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں بہت عزت کے لائق ہیں، لیکن حقیقت میں جو حافظ ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے. وہ اپنے قرآن کی حفاظت خود کرنے والا ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو حافظ کہتا ہو، اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا اور کیسے نہیں کرے گا. اس کو بہت فکر کرنی چاہیے. اب میں یہاں پر آگے بڑھتا ہوں. مفتی کے بارے میں تو آپ سمجھ ہی گئے، جو فتویٰ دیتے ہوں، بڑے بڑے مسئلے کا جو ہے دستخط کر کے جو ہے لوگوں کو سولی پر چڑھا دیتے ہوں. فتویٰ دے کر کے دستخط کر کے لوگوں کو سولی پر چڑھا دینا تو مفتیوں کا ہی کام ہے نا. لہٰذا یہ مفتی جو ہوتے ہیں علم شرع کے بالکل ماہر ہوتے ہیں، فقہ کے بالکل جو ہے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور یہی فاضل لوگ ہوتے ہیں. مطلب ان کی فضیلت کا جو ہے نا وہ ڈنکا چوں طرف بجتا ہے. یہ فاضل بھی ہوتے ہیں اور یوں کہیے کہ بالکل حدود کو تجاوز کرنے والے بھی بالکل فاضل ہوتے ہیں. یہ تو تجاوز کا مراد یہ ہے کہ وہ بالکل باؤنڈری لائن پہ ہوتے ہیں، وہاں پر علم کا جو ہے انتہا ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک بھی قدم اگر کوئی شریعت سے باہر نکالتا ہے ترنت ان کو جو ہے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. یہ فاضل لوگ ہوتے ہیں صاحب. حقیقت میں فاضل کون ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور مفتی کون ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ہے صرف اللہ والوں کا ہی حصہ ہے، دوسرے کا حصہ نہیں ہے. میرے بھائی مولانا بھی جس کو ہم کہتے ہیں، مولانا سے ایک بات یاد آئی. ہمارے دادا حضور پیر مرشد فرماتے تھے
کیا مولانا مولانا بکتے ہو تم لوگ جی، میں انتا مولانا ہوں۔ دادا حضور فرماتے تھے کہ کیا مولانا مولانا کرتے ہو، وہ لوگ ڈگری والا مولانا ہے، میں انتا مولانا ہوں۔ لیکن جو شخص اللہ والا ہو جاتا ہے وہ صحیح معنوں میں مولانا بھی ہے، مفتی بھی ہے، فاضل بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، قاری بھی ہے صاحب۔ لیکن یہ اللہ والوں کی بات ہے، اور یقیناً یہ مولانا جو ہے نا مولا سے ہی نکلا ہے۔ جو مقام مولائی کو نہیں جانتا وہ مولانا ہونے کا تو کوئی جرات ہی نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ جو مقام مولائی کو پہچانتا ہو، مقام مولائی کو سمجھتا ہو، وہی حقیقت میں مولانا ہو سکتا ہے، دوسرا اور کون مولانا ہو سکتا ہے؟ اور علامہ کی تو بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ علامہ لوگ ان کو کہتے ہیں، وہ خود کو علامہ نہیں کہتے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تمام ڈگری ہونے کے باوجود بھی یا تمام علم ہونے کے باوجود بھی بالکل خاکسار ہوتے ہیں اور بالکل عاجز ہوتے ہیں، بہت ہی نرمی ہوتی ہے ان کے اندر، بہت ہی خاکساری ہوتی ہے ان کے اندر، اور اس قدر زندگی جیتے ہیں بالکل عام انسان کے طرح کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ جتنی ڈگریاں دینا ہے دے دیجئے، جتنے خطاب القاب دینا ہے دے دیجئے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود بھی، اتنا نام کمانے کے باوجود بھی، جانتے ہیں وہ اپنا نام کیسے لکھتے تھے؟ جب وہ دستخط کرتے تھے تو صرف لکھتے تھے اقبال، جب دستخط کرتے تھے تو کہتے تھے اقبال۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ان کے اشعار کو، جب آپ سنیے گا تو آپ کو پتا چلے گا، سمجھ میں آئے گا کہ ایک علامہ کیا بول رہا ہے۔ اور آج کل کے جو ہے حافظ صاحب کی حال تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آج کے حافظ، آج کے قاری کی بات میں کیا کہوں، یہ غیبت ہو جاتی ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا ہوں بھائی، اور کسی کو نیچا دکھانا میرا مقصد نہیں تھا۔ آپ کے سوالات کے مطابق میں نے کچھ باتیں اپنے طرف سے کہہ دی ہے۔ امید ہے کہ جناب مزمل بھائی اور دیگر حضرات کی تشنگی پوری طرح سے بجھ گئی ہوگی، اور امید ہے کہ اگر نہیں بجھی ہوگی تو اور باتیں جو ہے سمجھیے، بجھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے حقیقت کی سمجھ لگ جائے۔ اور اس میں ایک بات جو چھوٹ گیا تھا، جناب صوفی افتخاری صاحب نے حالانکہ اس میں انکلوڈ کیا تھا جواب کے طور پہ، اتنے تمام القاب کے بعد بھی ایک صوفی کا جملہ چھوٹ گیا ہے اس میں۔ صوفی کون ہوتا ہے اس میں ضرور پوچھنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں نے نہیں پوچھا۔ چلیے جوابات تو ملے ہیں، میں بھی اپنی طرف سے ایک بات اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، صوفی جو ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بعد میں ذکر کیا کہ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، کوئی سند نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ اس کے اندر تمام خوبیاں جو ہوتی ہیں، جو بالکل صفا سے تعلق رکھنے والی ہیں، تصوف سے تعلق رکھنے والی سبھی خوبیاں جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہی صوفی ہوتا ہے۔ اب جب یہاں پر بات نکلی ہے تو یہاں پر میں جوڑ دوں، حالانکہ 20 منٹ ہونے جا رہا ہے تقریباً۔ چلیے آج بھر برداشت کر لیجئے گا، چونکہ سوال بہت سارے تھے، اسی لیے ایک ساتھ جواب دینا پڑا مجھے کہ بھائی کسی مدرسے سے ایک شخص آئے، انہوں نے فرمایا، مجھے نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمارے مدرسے میں تمام سبجیکٹ کے شعبے بنے ہوئے ہیں اور ایک شعبہ جو ہے صوفیوں کا بھی ہے۔ ہم کہا وہ کیسے؟ کہا کہ صوفیوں کا جو شعبہ ہے میں نے الگ بنا رکھا ہے، اور کئی جگہ ایسا ہوا ہے، بڑے بڑے مدرسوں میں اب یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ تمام شعبے تو ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے صوفیوں کا ایک صوفیانہ شعبہ جو ہے ایک الگ شعبہ بنایا گیا مدرسے میں۔ مدرسے والوں کو بھی اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ شعبہ کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ شعبہ کہاں پر ہوتا ہے، اس میں داخلہ کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ میرے بھائی، قاری حافظ کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کر کے اس میں داخلہ لے لے گا، اس میں داخلہ لینے والا کم سے کم مفتی ہونا چاہیے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو غور کیجئے۔ اب سوچئے صاحب، ایک مفتی اور فاضل ہی جا کر کے صوفیانہ تعلق سے جو ہے تصوف کو علم سیکھنے کا صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صوفی کا جو مقام ہے تمام مقامات سے اونچا ہے۔ جتنے بھی اسناد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام اسناد جو ہے جب ختم ہو جاتا ہے، علم و فضیلت کی باتیں بند ہو جاتی ہیں، تب وہاں سے تصوف کا پڑھائی اور علم شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صوفی ہونا کتنا بڑی بات ہے، اور راہ صوفیانہ پر چلنا اور راہ تصوف پر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب محترم کہ جب صوفیانہ تعلیمات بزرگوں نے جب اپنے لوگوں کو دینا شروع کیا تو کہیں لوگ کتابوں کو جلا رہے ہیں، کہیں کتابوں کو ندی میں ڈال رہے ہیں، کہیں کتابوں کو پھینک رہے ہیں، کئی کتابوں کو جو ہے دفن کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر کتاب کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔
جہاں پر تمام کتاب اور ڈگری اور اسناد کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے جو ہے صوفیوں کا پڑھائی شروع ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم لوگ صوفیوں کے جماعت میں ہیں، فخر کیجئے اور شکر کیجئے کہ ہم لوگ جو سن رہے ہیں، ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، یہ بہت اونچی چیز ہے، کوئی لوور چیز نہیں ہے، یہ مڈل اور پرائمری کی پڑھائی نہیں ہے، یہ جو ہائی اسکول سے اوپر کی پڑھائی ہے، یہ یونیورسٹی سے اوپر کی پڑھائی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ پی ایچ ڈی میں ہیں۔ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ پی ایچ ڈی کا ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اس پر چلنا اور اس پر عمل کرنا بہت لوہے کا چنا چبانا جیسا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میری ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس طریقے سے آپ کا جواب امیدیں مل گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔